دھیان دیجئے گا، قوالی سننا صحیح ہے یا غلط ہے؟ موبائل پر گانا سننا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جوانوں کے لیے خوبصورت پیغام لا رہا ہوں، آپ موبائل کے غلط استعمال سے آج توبہ کیجئے، اللہ آپ کو کل کی صبح مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ موبائل اور گانے کے حوالے سے نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ قرآن میں ہے یہ گانا بجانا گمراہی ہے، گناہ ہے۔ لہو حدیث کوئی اور نہیں ہے، یہ گانا بجانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پہلی حدیث آ رہی ہے، دھیان دیجئے گا، 2 سے 3 منٹ میں نمونہ نکل جائے گا۔ موبائل آپ رکھتے ہیں رکھیے، لیکن جائز استعمال کیجئے، ناجائز استعمال کریں گے آپ کو کیا نقصان ہوگا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ پہلی حدیث آ رہی ہے، 2 آواز ملعون آواز ہے، اللہ کی لعنت 2 آواز پر۔ جب خوشی ہوتی ہے تو گانا بجانا ہوتا ہے، جب مصیبت ہوتی ہے تو ماتم کی آواز، یہ ملعون آواز۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے رات میں ایک آدمی کو دیکھا گانا گاتے ہوئے، تو آپ نے 3 جملہ ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لہ، لا صلاۃ لہ، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز ادا نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز ادا نہیں۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانی ہوگی، گھر گھر گانا ہوگا، قیامت کی نشانی ہوگی، گھر گھر گانا بجانا ہوگا۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے نبی بنایا گیا۔ پانچویں حدیث آ رہی ہے، ایک صاحب آئے، کہا کہ میرا گانا بجانے کا پیشہ ہے، اجازت دے دو، میں اسی پیشے سے پیسہ کماتا ہوں، اجازت دے دو۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر میں پہلے منع کیا ہوتا، اب اگر تم اجازت لینے کے لیے آتے، مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دیتے، مدینے سے باہر کر دیتے، تمہارے مال کو لٹوا دیتے۔ پانچویں حدیث آ رہی ہے، بہت پیاری حدیث آ رہی ہے، ابلیس آیا دنیا میں، اللہ سے کہا میری طرف بلانے والی کوئی چیز دے دو، تو کہا کہ تم منتخب کر لو، کہا کہ گانے بجانے کو میری طرف بلانے والی چیز بنا دو۔ اب میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دلی میں نظام الدین ہے، خواجہ نظام الدین قوالی سنتے تھے، قوالی سنتے تھے 4 شرطوں کے ساتھ، قوالی سنتے تھے 4 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط تھی کہ قوالی پڑھنے والا نابالغ لڑکا نہ ہو، قوالی پڑھنے والی کوئی عورت نہ ہو، پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط تھی قوالی لوگ مزے کے لیے سننے والے نہ ہوں، اللہ والے ہوں۔ تیسری شرط تھی قوالی میں گندا شعر نہ پڑھا جائے۔ چوتھی شرط تھی گانا بجانا نہ ہو، ڈھول بجانا ہو۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قوالی ہے ڈھول ہے، قوالی ہے بانسری ہے، قوالی ہے موسیقی ہے، صحیح ہے، 4 نقصان ہوتے ہیں۔ دودھ ہے گلاس میں، 1 قطرہ شراب ڈال دیجئے، 1 قطرہ پیشاب ڈال دیجئے، ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کی حمد ہے، رسول کی نعت ہے، اس میں باجا اور ڈھول شامل کر دیا، گندگی داخل کر دی۔ دوسرا نمونہ کیا کہتے ہیں جب قوال کو حال طاری ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا سے جو محمد گئے تھے، معراج پر گئے تھے تو محمد سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ جو آسمان میں محمد ہے وہ خدا ہے، جو دھرتی میں محمد ہے وہ خدا کا رسول ہے۔ اگر مسلمان ہو کر کے ایسا عقیدہ رکھے گا، کافر ہو جائے گا، سینے سے ایمان چلا جائے گا۔ جب آدمی قوالی سنتا ہے اس کو قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، جب آدمی قوالی پڑھتا ہے اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ جب قوال کے اوپر حال طاری ہوتا ہے تو جگ کو پھوڑتا ہے، کرسی کو توڑتا ہے، نقصان ہی نقصان کرتا ہے، مجلس میں اس کو حال آتا ہے، لیکن اگر دیوار کی چھت پر کھڑا کر دیجئے تو موت کے ڈر سے حال نہیں آتا ہے۔ قوالی کا گانے بجانے کا کیا نقصان ہے؟ 7 نقصان ہے۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پہلا نقصان، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب گانا سنتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی گانا سنتا ہے تو نماز کی آذان کان میں نہیں آتی ہے، دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان، جب آدمی گانا سنتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب آدمی گانا سنتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پانچواں نقصان، جب آدمی گانا سنتا ہے تو آدمی بے شرم اور بے حیا بن جاتا ہے۔ چھٹا نقصان، جب آدمی گانا سنتا ہے تو زنا کرنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے، زنا کرنے کا تقاضا، برائی کرنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے۔ چھٹا نقصان، جب آدمی گانا سنتا ہے تو پیسے کو پانی کی طرح بہاتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے، صحت خراب ہوتی ہے۔ آخری نقصان، اگر گھر کا بڑا
اگر گانا سننے سے توبہ نہیں کرتا تو گھر کے چھوٹے بچے تک بگڑ جاتے ہیں. انشاءاللہ بچوں کی آبادی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے گانے سے اس مجلس میں توبہ کریں گے. اللہ آسمان پر آ چکا ہے، ہماری توبہ قبول فرمائے گا، دل کی دنیا کو بدل دے گا. تاکہ دل میں چراغ انگریزی، سر کے اندر دماغ انگریزی، چال انگریزی، ڈھال انگریزی، جسم کا بال انگریزی، جسم ہندی میں جان انگریزی، منہ کے اندر زبان انگریزی، چل رہا ہے گلا تو چھل جائے، لہجہ صاحب سے اپنا مل جائے. عورتوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے 2 پیغام ہے. 10 منٹ کا آپ کا جلسہ ہے، ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا بھی بنائے دین بھی بنائے. مجھے امید نہیں تھی، میں مایوس ہو کر کے اس اسٹیج پر بیٹھا تھا کہ یہ لوگ میلاد بنا دیے ہیں جلسے کو، یہ زیادہ دیر تک ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کے بال بچے کو اللہ قبول فرمائے، ماں بہنوں کو قبول فرمائے، فاطمہ اور عائشہ بنائے، اس دنیا کو بھی اللہ بنائے، اس دنیا کو بھی بنائے. آمین بولیے. قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے. عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دنیا نے عورتوں کو ذلیل کیا، اسلام نے عورت کو عزت دیا. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا، دھیان دیجیے گا. یونان نے کہا یہ جو عورت ہے شیطان کی بیٹی ہے. یونان نے کیا کہا؟ یہ جو عورت ہے یہ شیطان کی بیٹی ہے. اور رومیوں نے کہا یہ جو عورت ہے یہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے. رومیوں نے کہا عورت انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے. یہودیوں نے کہا عورت کی شکل صرف انسان کی ہے لیکن سوچ اور سمجھ حیوان کی ہے. یہودیوں نے کہا یہ جو عورت ہے یہ شیطان کی سواری ہے. یہودیوں نے کہا عورت سانپ ہے، بچھو ہے، ڈس لیتی ہے ایمان چلا جاتا ہے. عرب کے لوگوں نے اسلام سے پہلے کیا کہا؟ عورت ذلت ہے، شرمندگی کا سامان ہے. عیسائیوں نے عورت کے بارے میں کیا کہا وہ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں. شیطان کی ایجنٹ ہے، دوزخ کی چوکیدار ہے اور تمام فتنے کی جڑ ہے، عیسائیوں نے کہا. اب دیکھیے خدا نے عورت کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بات عورت میں ہے وہ بات مرد میں نہیں ہے. ہمارے پیغمبر نے عورت کے بارے میں کیا کہا؟ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. مجھے 3 چیزیں دنیا کی پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے، عورت پسند ہے. تیسری حدیث آ رہی ہے اللہ کے رسول کی، انما النساء شقائق الرجال. عورت اور مرد کو جاننا چاہتے ہو؟ اس طرح جانو عورت مرد ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. چوتھی حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹی اور بہن، بیٹی اور بہن، ماں اور بیوی کیا مقام رکھتی ہے اسلام میں، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے بیٹی کے بارے میں کہا بِذَاتٌ مِّنِّي، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری لختے جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ کے رسول نے بیٹی بہن کے بارے میں کہا جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ جنت جاتا ہے، جب بہن ہوتی ہے تو بھائی جنت جاتا ہے، جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کو جہنم سے نجات ملتی ہے، جب بہن ہوتی ہے تو بھائی کو جہنم سے نجات ملتی ہے، جب بیٹی ہوتی ہے اور جب بہن ہوتی ہے تو باپ کو اور بھائی کو نبی کے ساتھ جنت ملتی ہے. 5ویں حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں ماں کے بارے میں. اسلام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الزم رجلہا فسم الجنہ، الزم رجلہا فسم الجنہ. لوگوں اپنے ماں کے پیر کو، اپنی ماں کے پیر کو لازم پکڑ لو، اپنی ماں کے پیر کو لازم پکڑ لو، جنت کہیں نہیں ہے وہی ہے. بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے. دنیا کی دولت سونا سے بڑھ کر، دنیا کی دولت چاندی سے بڑھ کر نیک بیوی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مگر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور تو زندہ کہیں گا
آتی تھی جا کر وہ ہوتی تھی گود سے نفرت سے خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. ایک کام آپ کیجئے, اپنی ماں بہن کو پردے میں رکھیے. پردے سے باہر اگر ماں بہن نکل گئی کیا نقصان ہوگا وہ میں آپ کو 2 لائن میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک ملک ہے سویڈن, وہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ مال کہاں لگائیں گے, اتنا خوشحال ملک ہے, لیکن وہ لوگ 2 نقصان اٹھاتے ہیں. 2 نقصان اٹھاتے ہیں. وہاں خودکشی ہوتی ہے, وہاں خودکشی ہوتی ہے اور طلاق ہوتی ہے. 70% مرد عورت کو طلاق دے دیتے ہیں. کیوں؟ بے پردگی کی وجہ سے. دوسرا نمونہ دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. یورپ میں زنا ہوتا ہے, کثرت سے ہوتا ہے. ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں, کثرت سے ہوتے ہیں. اور ایڈز کی بیماری ہوتی ہے, کثرت سے ایڈز کی بیماری ہو رہی ہے. نکاح کو جوان پسند نہیں کرتا, کیوں؟ بے پردگی کی وجہ سے. سڑک پر لڑکی آتی ہے, آپ نے پیپر میں پڑھا, لڑکے نے عزت لوٹ لیا اور جلا ڈالا. عزت لوٹ لیا, جلا ڈالا. راز کیا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے. جب عورت زیور پہن کر کے نکلتی ہے تو زنا ہوتا ہے. جب عورت خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے تو زنا ہوتا ہے. جب عورت بے پردہ نکلتی ہے تو زنا ہوتا ہے. جب عورت اکیلے نکلتی ہے تو زنا ہوتا ہے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں زنا کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. عورت نکلی ہے, چھوٹا کپڑا ہے, بڑا کپڑا نہیں ہے, زنا ہوتا ہے. عورت نکلی ہے, کپڑا پتلا ہے, موٹا نہیں ہے, زنا ہوتا ہے. عورت نکلی ہے, کپڑا ٹائٹ ہے, ڈھیلا ڈھالا نہیں ہے, زنا ہوتا ہے. عورت نکلی ہے, بدن پر عورت کا کپڑا نہیں ہے, مرد کا کپڑا ہے, زنا ہوتا ہے. عورت نکلی ہے, مسلمان ہے, لیکن بدن پر مسلمانوں کا کپڑا نہیں ہے, زنا ہوتا ہے. دشمنوں نے کہا کہ عورت اگر پردے میں رہے گی بیمار پڑ جائے گی, عورتوں نے مان لیا. دشمنوں نے کہا کہ عورت اگر پردے میں رہے گی تو بزدل ہو جائے گی, عورتوں نے مان لیا. دشمن نے کہا کہ عورت اگر برقعے میں رہے گی تو مرد پر شک کرے گی, عورت نے مان لیا. دشمن